کسی کا سفر نامہ تھا اور اس نے یہ لکھا تھا کہ ایک بار ہم کشتی پہ سفر کر رہے تھے، کسی دور اور دراز علاقے میں جا رہے تھے، کشتی رواں تھی کہ ایک بار طوفان آیا، لہریں اچھلنے لگیں اور اس طوفان کی زد میں ہماری کشتی جو آئی تو کشتی ٹوٹ ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کچھ پتہ نہ چلا سب کہاں گئے، ہم کو بھی ہوش نہ رہا۔ لیکن جب ہوش آیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ کشتی کے لکڑی کے ایک تختے پر ہم پڑے ہوئے تھے اور لکڑی کے اس ٹکڑے نے ہم کو ساحل پہ پہنچا دیا۔ جب ہم ہوش میں آئے تو دور تک صحرا کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہ آیا، دور تک کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ ہم حیران پریشان، ہم کہاں آ گئے؟ اٹھے ہم کہ ایک بار ہمارے کان میں ایک رونے کی آواز آئی۔ جب تیز ہوا آتی تو ایک رونے کی صدا آتی، اس کے جواب میں کئی ہزار آوازیں رونے کی آتی، کبھی ایک تنہا آواز آتی دردناک، پھر اس کے جواب میں بازگش پیدا ہوتی تو کئی ہزار آوازیں رونے کی آتی، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، آواز آ رہی تھی، میں بڑا حیران تھا، میں کہاں آ گیا؟ مگر یہ رونے کی صدائیں کیسی؟ بہرحال میں ہمت کر کے اٹھا، صحرا کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ دور بڑھا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص صحرا میں بیٹھا ہے، بڑے بڑے بال الجھے ہوئے چہرے پہ پڑے، آنکھیں اس کی سرخ لال، آنسو ہیں کہ بہتے ہیں، اور جب وہ اٹھتا ہے تو دور تک روتا ہوا جاتا ہے چیخ مار، اور جب وہ روتا ہے تو اس کے جواب میں چاروں طرف سے رونے کی صدائیں آتی ہیں۔ میں خوف زدہ ہو گیا، میں ڈر گیا اور رک کر میں دیکھنے لگا یہ کرتا کیا ہے۔ اب جب میں نے دیکھا تو کچھ دور جاتا ہے روتا ہوا، پھر زمین پہ بیٹھ جاتا ہے اور کچھ زمین پہ لکھتا ہے، جب اس کو لکھ لیتا ہے پھر اسے دیکھ کر چیخ کے روتا۔ میں نے سوچا کہ میں اس کے پشت پر جاؤں اور یہ دیکھوں کہ یہ لکھتا کیا ہے۔ میں اس کی پشت پر گیا، میں نے دیکھا کہ وہ زمین پہ لکھتا ہے یا حسین، یا حسین۔ اب جو میں نے زمین پہ اپنے مولا کا لکھا ہوا نام پایا تو مجھ میں ہمت پیدا ہوئی اور میرا ڈر ختم ہوا۔ اب میں گھوم کر اس کے سامنے آیا اور میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا بھائی تم کون ہو؟ کہ یہ سوال میں تم سے کروں گا، اس لیے کہ کوئی انسان ادھر آ جائے یہ ناممکن ہے، تم ادھر کیسے آئے؟ یہ تو ہمارا علاقہ ہے۔ تو ہم نے اپنی داستان سنا دی، ہم نے کہا ہم پر تو طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ گئی، ہم خود سے تو آئے نہیں، ہم کو اس ساحل پہ لکڑی کے تختے نے لا پھینکا، یہاں آئے تو یہ ماجرا دیکھا۔ اب جو ہم نے یہ دیکھا کہ تم ہمارے آقا کا نام لکھتے ہو تو تم سے محبت ہو گئی، تاکہ ہم تم سے پوچھیں کہ تم ہمارے مولا کا نام لکھ لکھ کے کیوں دیکھ کر رو رہے ہو؟ یہ اتنے آنسو تمہارے زمین پہ کیوں ٹپک رہے ہیں یا حسین پر؟ کہ بھائی یہ تو ہم کب سے رو رہے ہیں، جب سے واقعہ کربلا ہوا، عاشور سے اب تک رو رہے ہیں۔
تم پوچھتے ہو کون ہوں میں زعفر جن ہوں. میں زعفر جن ہوں. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کتابوں میں پڑھا ہے میں نے کہ زعفر تم نے علی سے علم حاصل کیا تھا، اور یہ بھی ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ عاشور کے دن تم کربلا گئے تھے، تم نے اپنی آنکھ سے واقع کربلا دیکھا ہے. میں وہیں زمین پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا زعفر دل چاہتا تھا کہ کربلا کا واقعہ جو تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا مجھے سنا دو. اتنا روئیں گے آپ، اتنا ماتم کریں گے آپ کہ پوری رات جہاں بیٹھیں گے جا کے آنسو آئیں گے. بچوں کو یاد ہو جائے شہادت کا پورا واقعہ. محبت سے سن رہے ہیں آپ. ایک عزادار، ایک ماتمدار کا ذکر میں کیوں سنا رہا ہوں؟ آپ بھی ماتم کر رہے ہیں، میں ایک ایسے ماتمدار کا ماتم سنا رہا ہوں جس نے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا ماتم حسین کے لیے. اس نے کہا دیکھو مجھ سے مت پوچھو، میں نہیں سنا سکتا، مجھ میں اتنی تاب نہیں. تو میں نے کہا تم کو درے دندان رسول کی قسم، تمہیں علی کے شگافتہ سر کی قسم، بڑا اشتیاق ہے کہ حسین کی باتیں تم سے سنیں. کا اچھا قسم دی ہے تو کچھ سن لو. عاشور کے دن سے اب تک میں نے گھر بار چھوڑا، اپنی حکومت چھوڑی، اور یہ صحرا لے لیا حسین سے کہ جب تک جیوں گا اس صحرا میں ماتم کروں گا. یہ جو تم لاکھوں ہزاروں آوازیں رونے کی سن رہے ہو یہ پوری میری قوم اجنہ ہے. میں نے اس کو منع کر دیا ہے میرے قریب نہ آنا. یہ صحرا میں دور دور کھڑے ہیں، جب میں روتا ہوں تو جواب میں یہ رو. دنیا کو بتاؤ کہ حسین کی عزاداری صحراؤں میں بھی ہو رہی ہے، شہروں میں نہیں، آبادیوں میں نہیں، صحراؤں میں ہو رہی. اور ایسی قومیں کر رہی ہیں جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے. کہاں کہاں ہے حسین کی عزاداری؟ ہمیں سناؤ. کہا اچھا سنو. وہ دن ہماری تاج پوشی کا جشن تھا. ہم تاج پوشی کا سالانہ جشن منا رہے تھے. دربار ہمارا سجا ہوا تھا. سارے ہماری قوم کے امراء حاضر تھے، سارے جنات. خوشی ہو رہی تھی. ایسے میں دو جن روتے ہوئے ہمارے دربار میں داخل ہوئے اور رو کے کہنے لگے اے بادشاہ کچھ تجھے پتا ہے یہ تخت و تاج جن کے صدقے میں تجھے ملا آج ان کا گھر اجڑ گیا. کہا مجھے صاف بات بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا فاطمہ کا باپ کربلا میں اجڑ گیا. رسول کا گھر کربلا میں کٹ گیا. کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا ہم پرواز کر کے تمہاری طرف آ رہے تھے کہ ہمارا گزر عراق کی زمین سے ہوا. پرواز میں ہم نے دیکھا کچھ دیر ہم رکے. اے بادشاہ صبح سے اب تک حسین 72 لڑائیاں لڑ چکے. جس لاش پہ جاتے ہیں حملہ کر کے لاشا اٹھا کے لاتے ہیں. کہا یہ تم کیا کہتے ہو؟ کہاں بادشاہ ہم کو دیکھ کے آئیں. جعفر کہتا ہے میں نے کہا دربار برخاست کرو. میں نے تاج پھینک دیا، تخت کو ٹھکرا دیا اور اپنے لشکر سے کہا تیار ہو جائے. پورا لشکر ساتھ چلے.
عراق کی طرف۔ جو جن آئے تھے وہ پیامبر بن کے آگے چلے، ہم نے ان سے کہا تم آگے چلو، وہ آگے چلے، ہمارا لشکر ہوا کے دوش پہ چلا۔ ہمیں کون روکتا؟ ہمیں روکنے والا کون تھا؟ جب کبھی سورہ رحمان پڑھیے، اس میں جناتوں کا ذکر ہے۔ قرآن کا 72واں سورہ سورہ جن ہے۔ کئی ہزار جن آئے، حضور پہ ایمان لائے، سورہ رحمان کو سن کر ایمان لائے۔ جب حج کرنے جائیں تو مکے میں داخلے کے وقت فتح مکہ کے راستے سے جب جائیں تو وہاں ایک مسجد بنی ہے، اس کا نام ہے مسجد جن، اب بھی بنی ہے، اس کا نام ہے مسجد جن۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قوم جنہ آئی اور حضور کی بیعت کی۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی صرف انسانوں کا نہیں بلکہ جنوں کا بھی ہے اور انسانوں کا بھی۔ اور یہ آیت سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے۔ ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ قوم ہے نا، تو جب اس قوم کا نبی ہے تو نبی کا وصی بھی اس قوم پر حاکم ہوگا، اور جو اس قوم کو سمجھ نہ سکے وہ اسلام کا حاکم نہیں ہو سکتا۔ حسین کی بادشاہی کی دلیل یہ ہے کہ ہر قوم کا بادشاہ ہے حسین، اور ظاہر ہے جب ان کا بادشاہ ہے تو جیسے تم حسین کی عزاداری اس وقت کر رہے ہو وہ قوم بھی کر رہی ہوگی۔ جس قوم کا ذکر قرآن میں ہے، جس کے نام کا سورہ قرآن میں ہے، اگر تم نے نہیں دیکھا اے انسانوں تو تم انکار نہیں کر سکتے کہ یہ قوم ہے یا نہیں، اور اگر قوم ہے تو اپنے بادشاہ کا غم کیسے کرتی ہے یہ بتا رہا ہوں۔ ہم چلے ہوا کے دوش میں، فرات کو ہم نے پار کیا، ہم نے دیکھا فرات کے کنارے ایک شیر کا لاشا پڑا جس کے دونوں شانے کٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے ساتھی جنوں سے پوچھا کہ یہ حسین کا علمدار عباس ہے جس کا یہ لاشا ہے۔ اب جو ہم میدان کربلا میں پہنچے، جعفر کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا میدان کو دیکھ کر، کہیں ذرا سی جگہ نہیں تھی جہاں میں اپنے لشکر کو اتار سکتا، اس لیے کہ چاروں طرف ہماری قوم کے دیگر بادشاہ اپنے اپنے لشکروں کو لے کے آ چکے تھے، ہزاروں اجنہ کے لشکر کھڑے تھے جنہیں ہم دیکھ سکتے تھے اور انسان نہیں دیکھ سکتے، اور ایک طرف آسمان کے سارے فرشتے لاکھوں کی تعداد میں حسین کے گرد تھے، جبریل کے ساتھ لاکھوں فرشتے، میکائیل کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، شاید ہی کوئی ملک مقرب رہا ہو جو اس وقت کربلا میں موجود نہ ہو۔ اب جو ایک طرف ہم نے نگاہ اٹھائی تو ادب سے تھرانے لگے ہم، اس لیے کہ ہم نے دیکھا آدم کھڑے تھے، ایک طرف نوح کھڑے تھے، ایک طرف حضرت ابراہیم کھڑے تھے، جناب موسیٰ کھڑے تھے، حضرت عیسیٰ، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب داؤد، جناب یوسف، جناب یعقوب، جناب عیسیٰ، جناب اسماعیل۔ کوئی پیغمبر اور اس کا ولی ایسا نہیں تھا جو نہ ہو، مگر سب خاموش ادب سے سر جھکائے ہو۔ ہم نے غور سے دیکھا، یہ ہے میرے آقا حسین کا دربار۔ میں نے اپنے ساتھی جنوں سے کہا میرا حسین کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہاں سے حسین نظر نہیں آئیں گے، ایک طرف لشکر یزید نے گھیرا ہے، حسین درمیان میں ہے، کہا ہم حسین تک کیسے جائیں؟ کہا ناممکن ہے جانا، انبیاء کھڑے ہیں،
انبیاء کو ہٹا کے کیسے جائیں؟ ادب کا مقام. جعفر کہتا ہے میں نے وہیں سے آواز دی اور میں نے کہا اے میرے آقا مولا انبیاء کھڑے ہیں اس لیے میں آ نہیں سکتا. اگر آپ میری آواز پہچان رہے ہیں تو مجھے بلائیے. مجھے آواز کا بس میری آواز کب پہنچنا تھا کہ ادھر سے جواب ملا کہ جعفر آواز کو پہچان لیا. بابا کے دربار میں تیرا آنا بھی یاد ہے. آجا میری آواز پہ آجا. ادب سے آگے بڑھا. اب جو میں قریب پہنچا تو عجیب منظر دیکھا میں نے. جعفر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ذوالجناح پر حسین ایسے بیٹھے تھے کہ ایک پیر رکاب میں تھا دوسرا پیر پشت ذوالجناح پہ تھا جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا اور چہرے پہ بڑا اطمینان تھا. بڑی رونق تھی چہرے پہ سرخی تھی مگر پورا جسم کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو. اور خون بہتا جاتا تھا. جعفر کہتا ہے بالکل جب قریب پہنچ گیا تو میں نے منظر یہ دیکھا حسین کے ایک طرف جناب حمزہ کھڑے تھے دوسری طرف حضرت جعفر طیار اور گھوڑے کی گردن کے پاس قریب میں دونوں طرف ایک طرف سر جھکائے علی مرتضیٰ اور ایک طرف امام حسن اور حسین سے لپٹے ہوئے رسول خدا اور ذوالجناح کی لجام کو جبریل پکڑے ہوئے کھڑے. جعفر کہتا ہے میں نے دیکھا عجیب منظر کہ ہر زخم سے لہو بہتا اور گھوڑے سے ٹپکتا. جیسے ہی لہو ٹپکنے لگتا رسول کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا آگے بڑھ کے حسین کا لہو اس شیشے میں جمع. اور امام حسن یہ کر رہے تھے کہ آگے بڑھ کے حسین کے زخموں اور جبریل بار بار پوچھتے اللہ کا پیغام اب یہ آیا ہے کہ اگر حسین کہہ دے تو اس زمانے کو مٹا دے, اگر حسین کہہ دے تو زلزلہ آئے, اگر حسین کہہ دے تو میں آسمان کو گرا دوں. اور حسین بہت آہستہ سے کہتے جبریل محضر تو تم لائے تھے گواہ تو تم ہو, گواہ تو تم. جعفر کہتا ہے ایسے میں نے یہ دیکھا کہ حسین نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور بازو کو دبانے لگے. اب میری نظر گئی, میں نے دیکھا بازو میں بہت بڑا زخم تھا. میں نے کہا مولا یہ کیسا زخم ہے جسے آپ دبا رہے ہیں؟ کہا جعفر یہ زخم تیر نہیں شغل زندگانی ہے, یہ ہمارے اصغر معصوم کی نشانی ہے. یہ ہمارے اصغر معصوم کی نشانی. جزاک اللہ. جناب سیدہ نے اپنی چادر تمہارے سروں پہ ڈال دی. تم زیر ردا آ گئے, زیر ردا آ گئے. بتقریر
خاتمے پر پہنچ گئی. جعفر کہتا ہے جو بات کرنے لگے میں نے دیکھا ہونٹ سوکھے ہوئے تھے. میں نے کہا آقا کب سے پانی نہیں پیا, پانی لاؤ, قرآن سے پانی لاؤ. حسین بھائی کو پکڑو. پانی لاؤ, قرآن سے پانی بھر کے لاؤ. کا پانی کی بات کرتا ہے, آ ذرا میرے ساتھ آؤ. جعفر کہتا ہے میرے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے ایک درخت کے نیچے لائے, کھجور کے درخت کے نیچے. ہم نے دیکھا ایک جوان کا لاشا پڑا تھا. یہ ہمارے علی اکبر کا لاشا ہے. یہ پانی مانگ رہے تھے, ہم پانی آئے گا. پانی نہیں ملا. کیا شان ہے, کیا نورانی مجلس ہے. یہ سارا شباب حسن رضا پرویز کو دے دینا, اس کے لیے دعائیں کرنا. کل سے زیادہ سجائی ہے اس نے, اس کو دعائیں دینا. یہ ہمارے علی اکبر ہیں, یہ اذان دیتے تھے تو لشکر کا دل بڑھتا تھا. یہ لڑتے ہوئے آئے تھے تو پانی مانگا, ہم پانی نہ پلا سکے. جعفر اب ہم پانی پی کے کیا کریں گے. جعفر کہتا پھر میرا ہاتھ پکڑ کے ایک مٹی کے ڈھیر کے پاس لائے. کہا یہ میرے اصغر کی قبر ہے, یہ پیاسے مر گئے, یہ پیاسے مر گئے. جعفر کہتا ہے ایک بار اسی جگہ واپس آئے جہاں کھڑے تھے. میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا حملہ کروں, حملہ کروں. کہا نہیں جعفر نہیں, تم انہیں دیکھو گے یہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے. دھوکے سے میں مارنا نہیں چاہتا. کہا بدر کی لڑائی میں لشکر آیا تھا فرشتوں کا, کہا وہ نانا کا زمانہ تھا, یہ میرا زمانہ ہے, مجھے صبر کرنا ہے. جعفر کہتا ہے ایک بار حسین مڑے اور کہا جبریل, جبریل تمام انبیاء سے کہو جنت کو واپس جائیں. آدم چلے, نوح چلے, ابراہیم چلے, موسیٰ چلے, عیسیٰ چلے, روتے ہوئے روتے ہوئے. جبریل فرشتوں سے کہو جائیں. فرشتے بھی گئے. مڑ کے کہا جعفر لشکر کو لے کے جلدی واپس جا. کہا کیوں سب کو واپس کر رہے ہیں. کہا جعفر اب کوئی ٹھہر نہیں سکتا, کچھ دیر میں اماں کی سواری آنے والی. اب فاطمہ کی سواری آئے گی. اب فاطمہ کی سواری آئے گی. تو بھی جا, تو بھی جا, تجھے میرے حق کی قسم کیا. کیا کروں جا کے. کا بات یاد رکھ, جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد, جب تک
چلا تو میں نے راستے میں دیکھا سمندر کا پانی میں نے دیکھا آفتاب میں کہنے لگا میں نے دیکھا زمین کو زلزلہ ہوا میں نے دیکھا ستارے ٹوٹنے لگے آندھیاں چلنے آندھیاں جب کربلا میں آیا تو اندھیرا تھا کچھ نظر نہیں آیا میں نے پکارا مولا